جو بل ہے مولانا فضل الرحمان صاحب کا، اس پہ آپ لوگوں کو کیا اعتراض ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ بہت شکریہ صافی صاحب۔ گزارش یہ ہے کہ یہ بل تو حکومت کے اور مولانا کے درمیان ہے، اور ابھی صدر صاحب نے اسے اعتراضات لگا کر واپس کیا ہے۔ ہماری تو صرف اس میں اتنی گزارش تھی کہ یہ ہمارا مطالبہ تھا، اور اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا کہ مشرف صاحب کے دور میں بھی، اس سے پہلے بھی، اس کے بعد بھی یہ مطالبہ اتحاد تنظیمات مدارس کا تھا، مدارس والوں کا تھا کہ مدارس کو وزارت تعلیم کے ساتھ منسلک کیا جائے، تابع نہیں، منسلک کیا جائے۔ چونکہ ہمارا ڈگری جو ہے، جو سند ہم لیتے ہیں، اس کا درجہ ایم اے کے برابر ہے، وہ اس کے لیے ایچ ای سی پی جانا پڑتا ہے، کئی سرٹیفکیٹ لینے پڑتے ہیں۔ تو بہرحال مدارس کا تعلق تعلیم سے ہے، تو انہیں وزارت تعلیم کے ساتھ منسلک کیا جائے۔ اس پر بہت اجلاس ہوئے، جنرل باجوہ صاحب نے کئی اجلاسوں کی صدارت کی، کئی اجلاسوں کی شفقت محمود صاحب نے کی، اس سے پہلے بھی، اور پھر 2019 میں ایک معاہدہ طے پا گیا، جس کے تحت یہ طے ہوا کہ مدارس کی رجسٹریشن جو ہے اور تمام نظام وہ وزارت تعلیم کے ساتھ ہوگا۔ اور ایک کام اور ہوا جو کہ یہ بھی مطالبہ تھا کہ 5 بورڈ ہی کیوں، یعنی پاکستان کے اندر بہت سارے نظام تعلیم چل رہے ہیں، ان کے لیے آپ اجازت دیتے ہیں تو صرف 5 بورڈ ہی کیوں؟ جو اہلیت پہ پورے اترنے والے تعلیمی سسٹم ہے، جیسے منہاج القرآن والوں کا ہے، دعوت اسلامی والوں کا ہے، جامعۃ الرشید والوں کا ہے، یا اور بھی کوئی جو چاہتا ہے تو آپ اس کو کھولیں، جو کرائٹیریا پہ پورا آئے اس کو مدرسہ بورڈ بنانے کی اجازت دے دی جائے۔ تو یہ بھی طے ہو گیا۔ 2020 سے لے کر اب تک ایک نظام کے تحت ڈائریکٹر جنرل ریلیجیس ایجوکیشن کا دفتر بنا، اس کے ساتھ مدارس جو ہے وہ رجسٹرڈ ہونا شروع ہو گئے، اور 18,600 مدارس اس وقت تک وزارت تعلیم کے مطابق اور ڈائریکٹر جنرل ریلیجیس ایجوکیشن کے مطابق ان کے ساتھ رجسٹرڈ ہو چکے ہیں۔ ہماری صرف اس معاملے میں صرف اتنی گزارش تھی کہ مولانا صاحب جس سسٹم کے تحت بھی جانا چاہیں، جو بھی قانون سازی ہو جائے، لیکن یہ جو رجسٹریشن اور یہ جو نظام بنا ہوا ہے ڈی جی آر ای کا، اس نظام کو ختم نہ کیا جائے، کیونکہ یہ بھی لاکھوں طلباء ہیں، 18,600 مدارس ہیں، تو ان کے ساتھ ایک پورا نظام منسلک ہے، اور پچھلے 4 سال سے یہ چل رہا ہے، تو اس کو جو ہے ختم کرنا یہ کسی طور پر مناسب نہیں ہے۔ یہ ہماری طرف سے تو اتنی گزارش ہے، اور اب تو مولانا نے بھی اس کو کہہ دیا ہے کہ وہ نظام بھی باقی رہے، اور جو مولانا کہہ رہے ہیں وہ بھی ہو جائے، تو میرا خیال ہے مسئلہ حل کی طرف ہے، اور یہ جو بلا وجہ کا شور شرابہ بیچ میں برپا ہوا، اس کا خاتمہ میرا خیال ہو گیا ہے۔ اچھا حافظ صاحب، آپ لوگ کیوں اصرار کر رہے ہیں وزارت تعلیم کی بجائے اس کو دوسری وزارت کے ساتھ منسلک کرنے کی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ سلیم سیفی صاحب۔ دیکھیے سلیم سیفی صاحب، بنیادی طور بات یہ ہے، 77 سال تک دینی مدارس 1860 ایکٹ کے تحت رجسٹریشن ان کی چلی آ رہی ہے۔ 77 سال میں کسی کو اعتراض نہیں تھا، لیکن اعتراض کب اٹھا؟ جب ہم دہشت گردی کی جنگ میں پاکستان کو اور پاکستانی قوم کو ہم نے دھکیل دیا، تو وہاں سے یہ الزامات شروع ہوئے کہ دینی مدارس سے انتہا پسندی، دہشت گردی ابھر رہی ہے۔ تو پھر دینی مدارس کی رجسٹریشن کے حوالے سے باتیں شروع ہوئی۔ پھر 2004 میں، 2005 میں، 2019 تک یہی فیصلہ ہوا مشرف کے زمانے میں بھی کہ وہی پرانا طریقہ کار جو 1860 سوسائٹی ایکٹ ہے، اس کے تحت مدارس کی رجسٹریشن ہونی چاہیے۔ اس میں اس کا ایک شق کا اضافہ کیا گیا، جس کو سیکشن 21 کہا جاتا ہے، اس کا اضافہ کیا گیا۔ اس میں چند شرائط اس میں رکھے گئے۔ اس میں ایک شرط یہ تھا کہ کوئی مدرسہ، کسی بھی مدرسے میں عسکریت پسندی نہ ہو، کسی بھی مدرسے میں مذہبی منافرت کو فروغ دینا منع ہو، اور عسکریت پسندی، انتہا پسندی اور نفرت پر مبنی تعلیم اور تعلم نہ ہو، درس و تدریس نہ ہو۔ یہ باقاعدہ اضافہ کیا گیا۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ اس لیے کیا گیا کہ ہم پر دباؤ ہے FATF کا، یہ اس کا بنیادی وجہ یہ تھی۔ تو جب یہ سلسلہ وہاں سے شروع ہوا، پھر رجسٹریشن 1860 ایکٹ کے تحت اس
سیکشن کے 21 کے اضافے کے ساتھ اس کا ذیلی شکچار ہے، یہ تمام چیزیں اس میں شامل کی گئی۔ اب 2019 میں آیا ہے، 2019 میں عمران خان کی حکومت ہے، ایک معاہدہ ہوتا ہے، لیکن معاہدہ ایک یادداشت ہے، قانون نہیں ہے۔ ہم نے پھر 2023 میں جب پی ڈی ایم کی حکومت اس معاہدے میں آپ لوگ شامل نہیں تھے؟ بالکل شامل تھے، اس پر ہم نے دستخط کیے، لیکن اس معاہدے پر عمل نہیں ہوا۔ کیوں نہیں ہوا؟ اس میں یہ فیصلہ ہوا تھا کہ رجسٹریشن پر پابندی نہیں ہوگی، نئے رجسٹریشن مدارس پر۔ دوسرا یہ کہ جو باہر سے طلباء آ رہے ہیں بیرونی ممالک سے، اس کو ویزے ملیں گے، یہ بات ہوئی تھی، اور بینک اکاؤنٹ کھولیں گے۔ تنظیمات اتحاد مدارس جس کی صدارت مولانا محمد تقی عثمانی صاحب کر رہے ہیں، ان مدارس سے جو تقریباً 23,000 مدارس ہے، ایک مدرسے کا رجسٹریشن ہوا ہے۔ اب بینک اکاؤنٹ نہیں کھولے، جس کے کھولے تھے وہ بند کیے گئے۔ ایک بھی مدرسے کے طالب علم جو ان تنظیمات سے جس کی صدارت مولانا تقی صاحب کر رہے ہیں، ایک طالب علم کو ویزا بھی نہیں ملا، اور اس کو وزارت تعلیم کے تحت لانے کے لیے ہم نے تسلیم کیا۔ اور پھر کیا ہوا؟ معاہدے کو حکومت نے توڑا۔ جب حکومت نے معاہدے کو توڑ دیا، ہم اسی معاہدے پہ مصر تھے کہ بھائی آپ نے معاہدہ کیوں توڑا؟ پھر آگے کیا ہوا؟ حکومت نے کیا کی؟ جیسے کہ حافظ صاحب نے فرمایا، حکومت نے ایک منصوبے کے تحت، میں منصوبہ کہہ رہا ہوں، حافظ صاحب جو بھی تعبیر کرتے ہیں بدنیتی کی بنیاد پر میں نہیں کہتا، میں حکومت پر سوال اٹھاتا ہوں اس زمانے کے، انہوں نے وفاق المدارس کی وحدت کو، اس کی اتحاد کو، اس کے اتفاق کو، علماء کی ایک یونٹی کو توڑنے کے لیے 5 یا 6 اور وفاق نظام تعلیم انہوں نے تشکیل دیے، منظوری دی، تاکہ یہ علماء آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ الجھ پڑے، لڑ پڑے، تصادم اور ٹکراؤ کی فضا پیدا ہو جائے۔ لیکن وفاق المدارس اور اتحادی تنظیمات مدارس، مفتی منیب الرحمن جنرل سیکرٹری، مولانا تقی صاحب صدر، ان کی ہدایات یہ تھی اس زمانے میں بھی آج بھی کہ ہمیں حکومت کے ساتھ لڑائی ہے، علماء کے ساتھ نہیں ہے۔ تو اصل اب جب 2023 میں میں نے اس آپ کا سوال کا جواب دیا، 2023 میں پی ڈی ایم کی حکومت آئی، پھر مولانا صاحب نے تقدس شروع کی، اتحادی تنظیمات مدارس نے تقدس شروع کی، بات یہاں تک پہنچی کہ ہم 1860 ایکٹ کے تحت دوبارہ آئے پارلیمنٹ میں، بل لایا، قانون لایا، لیکن 2-3 خواندگی ہوئی، بیچ میں اس قانون کو روک دیا گیا، یعنی خواندگی ہو رہی ہے، پارلیمنٹ میں روک دیا گیا۔ پوچھا گیا کہ کیوں روکا؟ میسیجز دکھائے گئے کہ ہم پر دباؤ ہے۔ کس کا دباؤ ہے آپ پر؟ جس کا دباؤ ہے وہ کون ہے؟ وہ آپ کو سب کچھ معلوم ہے۔ آج پھر پارلیمنٹ میں اس وقت سارے خاموش تھے، کسی نے نہیں کہا کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ آج جب پھر پارلیمنٹ میں 26ویں آئینی ترمیم، آپ کو معلوم ہوگا کہ 26ویں آئینی ترمیم کی ابتدائی مسودے میں کیا کچھ نہیں تھا۔ 73 کے آئین کے چہرے کو بگاڑنے کی کوشش کی جا رہی تھی، مسخ کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی۔ مولانا صاحب نے کوشش کی جتنا بھی وہ ان کی بگاڑ کا راستہ روک سکتے تھے، مولانا صاحب نے وہ روکا۔ ان میں سے چند کے ساتھ یہ دینی مدارس کی بل انہوں نے کہا کہ یہ پہلے بھی پارلیمنٹ میں آیا تھا، اس میں پیپلز پارٹی جو پی ڈی ایم کی حکومت تھی، پی ایم ایل این جو پی ڈی ایم کی حکومت کو لیڈ کر رہی تھی، جے یو اے، ایم کیو ایم، یہ سارے تھے، اگر اسی بل کو بھی ہم پارلیمنٹ میں لے کے آئے۔ انہوں نے کہا بالکل ٹھیک ہے۔ کراچی میں 5 گھنٹے میٹنگ ہوئی آصف علی زرداری اور بلاول سے، جاتی عمرہ میں دونوں میاں کے ساتھ بڑے اور چھوٹے، جس میں زرداری اور بلاول بھی شامل تھے، اتفاق ہوا۔ پھر تینوں طرف سے قانونی ماہرین، پی ایم ایل این کے ہو، پیپلز پارٹی کے ہو، جے یو آئی کے ہو، یہ آپس میں بیٹھ کے کافی مذاکرات مشاورت کے بعد 26ویں آئینی ترمیم کے ساتھ یہ ایکٹ سامنے آیا جو دینی مدارس کے حوالے سے دونوں ایوانوں سے پاس ہوا، دونوں ایوانوں سے، جو پارلیمنٹ کی سپریمیسی کی دلیل ہے۔ جب وہاں ایوان صدر گیا، ایوان صدر نے ایک اعتراض لگایا، اس کی تصحیح ہوئی، پھر ایوان صدر نے جو کل میڈیا پر چل رہی ہے یہ اعتراضات لگائے۔ کون سی؟ اس میں سب سے بنیادی اعتراض یہ ہے، یعنی جب آپ اعتراض لگا رہے تھے، جب ہم نیگوسیشن کر رہے تھے، اس وقت آپ نے اعتراض کیوں نہیں لگایا؟ کہ ہم سوئے ہوئے تھے، ہم نااہل تھے؟ میں نہیں کہتا ہوں کہ ہم نااہل ہیں، میں نہیں کہتا ہوں کہ ہم نالائق ہیں، کوئی بھی۔ کیا اعظم تارل نالائق ہے؟ کیا پیپلز پارٹی کے جو نوید قمر ہے وہ نالائق ہے؟ نہیں، قطعاً نالائق نہیں ہے۔ بلاول اتفاق کرتے رہے، کوئی بھی نااہل نہیں ہے۔ تو جب آپ پارلیمنٹ میں بھی اتفاق کرتے ہیں، پارلیمنٹ سے باہر بھی اتفاق کرتے ہیں، ایوان صدر میں بھی جاتا ہے، زرداری صاحب بھی اتفاق کرتے ہیں، پھر کون سی مصیبت آ گئی کہ آپ نے اعتراض لگا کر اس کو مسترد کیا؟ اور پھر اعتراضات کیا لگائے؟ اگر آپ دوبارہ مجھ سے پوچھتے ہیں پھر اس کا بھی میں جواب دوں گا کہ اعتراضات انہوں نے کیا لگائے۔